اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة فمن قرأ فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قال النظر إلى وجه علي عبادة وذكره عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه صلاة پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آج کا درس ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہے۔ مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی سیرت کا اور جن کی زندگی کا ہر گوشہ فضائل سے بھرا ہوا ہے، یعنی مولا کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں کوئی فضیلت نہ ہو۔ سیرت کا ہر پہلو، زندگی کا ہر گوشہ فضیلت سے بھرا ہوا ہے، فضیلت کا مرقع ہے۔ مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا سونا فضیلت ہے، جن کا اٹھنا فضیلت ہے، جن کی نماز فضیلت ہے، جن کا جہاد فضیلت ہے، جن کا حج انجام دینا فضیلت ہے، جن کی زکوٰۃ دینا فضیلت ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر پہلو فضیلت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ فضائل تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے آشکار ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی فضائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوئے۔ کثرت فضائل کے بارے میں خود مسلمانوں کا اعتراف ہے، یہاں تک کہ ریاض النظرہ میں ابن خطاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو صلوات جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھا کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہ بات میں نے اسی وجہ سے نہیں کہی ہے کہ میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، خود سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود بھیجتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مکتسب مثل فضل علی یہدی صاحبہ الی الہدی ویردہ عن الردی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی فضیلت حاصل کرنے والے نے علی ابن ابی طالب کی جیسی فضیلت حاصل نہیں کی، یعنی جتنے فضائل علی ابن ابی طالب نے حاصل کیے ہیں اتنے کسی نے حاصل نہیں کیے۔ اور علی کی فضیلت کیا ہے؟
یہدی صاحبہ الی الہدی، علی ابن ابی طالب اپنے صاحب کو، اپنے ہم نشین کو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، وَيَرُدَّهُ عَنِ الرَّدَى، اور اپنے صاحب کو، اپنی پیروی کرنے والے کو روک دیتا ہے ہلاکت سے۔ اسی طریقے سے المستدرک علی الصحیحین میں محمد ابن منصور کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے امام احمد ابن حنبل کے صحاح ستہ میں سے، جن کی ایک کتاب مسند احمد ابن حنبل مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، رسول اللہ کے فضائل میں سے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے کسی کے لیے بھی اتنے فضائل احادیث میں وارد نہیں ہوئے کہ جتنے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ کتاب استیعاب میں نقل ہوا کہ لم یروى فی فضائل احد من الصحابۃ بالاسانید الحسان ما روی فی فضائل علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے لیے اچھی اسناد کے ساتھ، حسن اسناد کے ساتھ، جن کی سند حسن ہو، قابل قبول ہوں، حسن اسناد کے ساتھ کسی بھی صحابی کے لیے اتنے فضائل نقل نہیں ہوئے کہ جتنے علی ابن ابی طالب کے لیے نقل ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے فضائل علی کے لیے نقل ہوئے کسی کے لیے نہیں ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ علی کے جتنے فضائل نقل ہوئے ہیں وہ سب صحیح سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، حسن سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ دوسروں کے فضائل بھی نقل ہوئے ہیں، جیسے کہ مسلمان ہمیں سناتے بھی ہیں، لیکن ان کے فضائل کی کوئی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ مثال کے طور پر مشہور روایت ہے جو مسلمان اکثر پڑھتے بھی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صحابی ہوتا، یا مثال کے طور پر کہا گیا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ تمام کی تمام روایت اور اس سے مشابہ ملتی جلتی روایت ہیں گی، ان کی سند سب کی ضعیف ہے۔ اول تو یہ فضیلت نہیں ہے، اور دوم یہ کہ ان کی جو اسناد ہیں وہ اسناد بھی ضعیف اسناد ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کے تمام فضائل حسن اسناد کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ تو یہ علی ابن ابی طالب، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر سرکار ختمی مرتبت کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، بے تحقیق اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے وہ فضائل قرار دیے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ فضیلۃ من فضائلہ، جو شخص بھی علی کی فضیلت میں سے کسی ایک فضیلت کو پڑھے، مقرم بہا، اور صرف پڑھ کے چھوڑ نہ دے بلکہ اس کا اقرار بھی کرتا ہو، اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، تو اس کی جزا کیا ہے؟ غفر اللہ سبحانہ وتعالی ما غفر اللہ سبحانہ وتعالی لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خداوند کریم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو شخص بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو پڑھے اس حال میں کہ اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، تو اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے کہ خداوند کریم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے، جیسے آپ سب الحمدللہ لکھ رہی ہیں، اتنے لکھنے میں مگن ہیں کہ سن نہیں رہی ہیں، اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے
تو اس کی جزا کیا ہے؟ خدا کریم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ، جب تک اس لکھے ہوئے صفحے کے اوپر اس کتابت میں سے کوئی خط اس کا باقی رہے گا، اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس وقت تک۔ اب جو پینسل سے لکھ رہا ہے وہ خود سوچ لے، اور جو پین سے لکھ رہا ہے وہ خود سوچ لے کب تک باقی رہے گا۔ بہرحال تو ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس کتابت کا کوئی اثر باقی رہے گا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور جو شخص علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سنے، الحمدللہ یہاں پہ سارے کام ہو رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ پہلا ثواب تھا پڑھنے کے بارے میں، دوسرا ثواب تھا لکھنے کے بارے میں، تیسرا ثواب ہے سننے کے بارے میں۔ اگر علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالسمع، خداوند کریم اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کمائے ہیں۔ کانوں کے گناہ کون سے ہیں؟ غیبت، سب سے رائج گناہ ہے عورتوں میں۔ کانوں کا گناہ کیا ہے؟ غیبت کو سننا، یا مثال کے طور پر مردوں کا رائج گناہ کیا ہے؟ گانا سننا۔ تو خداوند کریم اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے سے کمائے ہیں۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور جو شخص کسی ایسی کتاب کی طرف نگاہ کرے، کسی ایسے ورق کی طرف نگاہ کرے کہ جس میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہو، جیسے ابھی آپ لکھ رہی ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گی۔ تو اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو لکھا ہوا دیکھے، غفر اللہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، خداوند کریم اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ثم قال النظر الى وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یہ کسی صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا گھر میں آئے اور مسلسل علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ مسلسل آنکھیں ٹکا کر دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرف؟ تو میرے بابا نے کہا کہ کیا تو نے رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مسجد النبوی میں تمام اصحاب مشغول تھے نمازوں میں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ کونے میں جناب ابو ذر تھے، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، فقط علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے تھے۔ تو کہا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے؟ کہا نہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔ کیا تو نے رسول اللہ کو نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ فضیلت ہے، لیکن بہرحال کچھ مسلمان اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی زبان مبارک پر ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ رہتا تھا، ہمیشہ۔ تو جب بھی کوئی علی ابن ابی طالب کو دیکھتا تھا تو وہ اس کلمے کی یاد میں محو ہو جاتا تھا کہ وہ کلمہ جو مولا کی زبان پر جاری ہوا۔ اب بہرحال روایت میں تو ایسی کوئی چیز ذکر نہیں ہوئی کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو اس لیے دیکھنا عبادت ہے کہ اس کے دیکھنے سے کلمہ توحید یاد آ جاتا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ علی کا چہرہ وہ ہے جو توحید کا آئینہ دار ہے، کہ جو توحید کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذکرہ عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ولا يقبل اللہ ایمان عبد، خداوند کریم کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کرے گا الا بولایتہ، مگر علی کی ولایت کے سبب، والبراءۃ من اعدائہ، اور پھر فقط ولایت کا ہونا کافی نہیں ہے، علی کے دشمنوں سے براءت بھی رکھے، اظہار بیزاری بھی کرے۔ صرف علی کو مان لینا کافی نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔
تو یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں کہ جو کثرت کے اعتبار سے قابل شمار نہیں ہے. ہر فضیلت پر ثواب خداوند کریم عطا کر رہا ہے. یہاں تک کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخشو. کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت بخشو. یعنی وہ ذکر کتنا بلند ہوگا کہ جس کے متعلق خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو، زینت بخشو. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بھلا کیوں نہ ہم اپنی مجالس کو اللہ کے ذکر سے مزین کریں. اللہ کا ذکر بہرحال خداوند کریم ہے، وہ خداوند کریم کہ جس نے علی کو فضائل عطا کیے ہیں. علی ابن ابی طالب کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کمال مطلق ہے، کمال مطلق. اس کے فضائل، اللہ کے فضائل کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں. اہل بیت اطہار کے فضائل کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار نے اپنے آپ کو اس اہلیت پر پہنچایا ہے کہ جس سے اللہ نے ان کو فضائل عطا کیے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ کا ذکر کریں بجائے اس کے کہ ہم علی کا ذکر کریں. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ذکرنا من ذکر اللہ و ان ذکر عدونا من ذکر الشیطان. بتحقیق ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے. مجتمع قوم فی مجلس لم یذکر اللہ ولم یذکرنا الا کان ذلک المجلس حسرۃ علیہم یوم القیامہ. کوئی قوم بھی کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھتی نہیں ہے، جمع نہیں ہوتی ہے، ایسی مجلس کہ جس میں نہ اللہ کا ذکر ہو اور نہ ہم محمد اور آل محمد کا ذکر ہو. صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے کہ جس میں نہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، یہ محفل، یہ مجلس ان مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت بن جائے گی. یعنی کیا مطلب حسرت بن جائے گی؟ یعنی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس طریقے سے نہ بیٹھتے، کاش ہم بیٹھ رہے تھے ادھر کی فضول گفتگو کر رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں دوست و احباب کے ساتھ اور گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، یا تو اگر مثال کے طور پر گناہ نہ بھی ہو تب بھی لا حاصل گفتگو ہوتی ہے، بغیر معنی اور بغیر فائدے کی گفتگو. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلام بامانی ہوتا ہے، جس کی گفتگو بامانی ہوتی ہے. تو بس اوقات انسان بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گفتگو آہستہ آہستہ جو شروع ہوئی تھی حلال سے کھنچ کر آ جاتی ہے کہاں پر؟ حرام کی طرف. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بات نکلی تھی مثال کے طور پر کل تم شادی میں آئی تھی، اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے. اچھا شادی میں کیا تھا؟ مثلا فلاں فلاں تھا. شادی میں کھانا کیا تھا؟ فلاں فلاں تھا. اب تم نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ فلاں کر کے آئی تھی، تم نے فلاں کو دیکھا تھا وہ اس طریقے سے آئی تھی. یا مثال کے طور پر مردوں کی گفتگو کہ تم نے فلاں کو دیکھا تھا وہ کیسا لباس پہنا ہوا تھا، تم نے فلاں کو دیکھا تھا وہ کس حلیے میں آیا تھا. تو بہرحال ایسی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے یا محمد اور آل محمد کا ذکر کرے. اس لیے کہ اللہ کا ذکر جدا نہیں ہے محمد اور آل محمد سے. اللہ کا ذکر اگر کوئی شخص محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. عباد ابن کثیر ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ابھی جب میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میرا گزر ہوا ایک ایسے شخص سے کہ جو قصہ سنایا کرتا تھا. یعنی اس کا کام یہی تھا، قصہ گوئی، داستانیں سنایا کرتا تھا. کہا میرا گزر ہو رہا تھا ایک قصہ سنانے والے کے پاس سے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ذالک المجلس الذی لا یشقی بہ جلیس. یہ جو میری محفل ہے جس میں میں داستانیں سنا رہا ہوں، یہ وہ محفل ہے کہ جس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. امام نے سنا اور کہا کہ ہیہات ہیہات ہیہات،
کتنا دور ہے، کتنا دور ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین سوى الکرام الکاتبین، خداوند کریم کے کچھ ملائکہ ہیں جو سیر کرتے ہیں۔ سیاحین سیاحت سے نکلا ہے، سیر کرتے ہیں۔ سوى الکرام الکاتبین، کرام الکاتبین کے علاوہ۔ کرام الکاتبین کون سے ملائکہ ہیں؟ جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ کرام الکاتبین کے علاوہ کچھ ملائکہ ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں۔ سیر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ قَالُوا قِفُوا فَقَدْ أَصَبْتُمْ حَاجَتَكُمْ، جب وہ گزرتے ہیں کسی ایسی قوم کے پاس سے جو محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو ملائکہ آپس میں کہتے ہیں کہ قِفُوا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فَقَدْ أَصَبْتُمْ حَاجَتَكُمْ، تمہیں تمہاری حاجت مل گئی، یعنی تم جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام پورا ہو گیا۔ انسان بسا اوقات نکلتا ہے بہت سے کاموں کے لیے، بسا اوقات وہ کام نہیں ہوتے، بسا اوقات وہ کام ہو جاتے ہیں۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کے لیے سیر کر رہے تھے وہ کام ہمیں مل گیا، قفو، یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ فَيَجْلِسُونَ، بس یہ ملائکہ ان محمد اور آل محمد کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کافی کی روایت ہے، محمد اور آل محمد کا ذکر کرنے کے بعد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ فَيَفْقَهُونَ مَعَهُمْ، اور بیٹھنے کے بعد صرف بیٹھتے نہیں ہیں، جیسے بسا اوقات کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ صرف اصالہ ثواب کے لیے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اب مولانا نے کیا پڑھا اور کیا سنا ان کو نہیں معلوم، بہرحال ثواب تو حاصل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھتے ہیں، فَيَفْقَهُونَ مَعَهُمْ، بیٹھنے کے بعد صرف بیٹھنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یفقہون فقہ سے نکلا ہے۔ فقہ کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے علم یعنی جان لینا، اور ایک ہے فقہ یعنی سمجھنا، مسئلے کو سمجھنا۔ تو کہا کہ وہ محمد اور آل محمد کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ فَإِذَا قَامُوا عَادُوا مَرْضَاهُمْ، اور جب وہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں یعنی مجلس برخاست ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مریض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عَادُوا مَرْضَاهُمْ، تو وہ اس مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ اس مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ وَشَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، یہ ملائکہ اس کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْمَجْلِسِ الَّذِي لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسٌ، بے تحقیق یہ وہ مجلس ہے، چھٹے امام فرمانے، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یعنی محمد اور آل محمد کا ذکر وہ ہے، چاہے فضائل کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقیات کے حوالے سے ہو، اگر جس مجلس میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے وہ مجلس ایسی ہے کہ جس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور بالخصوص وہ مجلس کہ جس میں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں، اس مجلس کے بارے میں ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یقول مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، کوئی قوم بھی جمع نہیں ہوتی ایسی قوم جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو ذکر کرے، فضائل کو ذکر کرے۔ آج کل تھوڑا سا یہ بھی چل گیا ہے کہ یہ مولانا تو فقط فضائل ہی پڑھتے ہیں، یا اس مجلس میں تو فقط فضائل ہی بیان ہوتے ہیں، تو افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، فضائل بھی بیان ہونے چاہیے، اخلاقیات بھی بیان ہونی چاہیے، جو معاشرے کی ضرورت ہے وہ بھی بیان ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فضائل بیان ہو رہے ہیں تو وہ مجلس نہیں ہے، بلکہ اصل تو مجلس ہی وہی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ تو کہا کہ کوئی قوم بھی جمع نہیں ہوتی جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو جمع کرے، ذکر کرے، الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء، مگر یہ کہ اس محفل میں آسمان کے ملائکہ اتر کے آتے ہیں۔ جس محفل میں کیا ہو رہا ہے؟ علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ جب فضیلت بیان ہوتی ہے
تو اس محفل میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، حتی تحف بہم، یہاں تک کہ وہ ملائکہ ان مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عُرِجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو یہ جو ملائکہ جو آسمان سے اترے ہوتے ہیں یہ دوبارہ آسمان کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس ملائکہ ان سے کہتے ہیں اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جب یہ آسمان پر واپس لوٹ کے جاتے ہیں تو کچھ ملائکہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ جو ملائکہ ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہمیں دوسرے ملائکہ کے پاس سے نہیں آ رہی۔ تو یہ ملائکہ کہتے ہیں جو نیچے سے زمین سے آسمان کی جانب گئے ہیں، کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ كُنَّ عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ، ہم ایسی قوم کے پاس تھے کہ جو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہی تھی۔ فَعَلَقَ عَلَيْنَا مِنْ رِيحِهِمْ، پس ان کی خوشبو ہم سے مس ہو گئی۔ فَتَعَطَّرْنَا، پس ہم ان کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اِحْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، ہمیں بھی ان کی طرف لے چلو، یعنی جس مجلس سے ابھی تم اٹھ کے آ رہے ہو ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو۔ تو یہ ملائکہ جواب دیتے ہیں فَيَقُولُونَ تَفَرَّقُوا، وہ مجلس تو برخاست ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو پھر ملائکہ کہتے ہیں کہ اِحْبِطُوا بِنَا حَتَّى تَعَطَّرَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى نَتَعَطَّرَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ، یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے بھی گئے ہیں پھر بھی ہمیں اس جگہ پر لے چلو کہ جہاں پر علی کے فضائل ذکر ہو رہے تھے، کہ ہم اس جگہ سے اپنے آپ کو معطر کر لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو مولا کائنات کے فضائل ہیں یہ فقط فضائل نہیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں مولا کائنات کی بیان ہوئی ہیں، کسی بھی انسان کی زندگی کے یا کسی بھی انسان کے وجود کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اس کی ولادت سے پہلے کا مرحلہ، یعنی عالم ارواح کا، جب ہماری روح کہاں پر تھی؟ عالم ارواح میں تھی، یا عالم زر جسے کہا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہاں کا، یا وہ جو بھی عالم ہے بہرحال وہاں کا ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کا مرحلہ، یعنی دنیاوی زندگی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ یہ 3 مرحلے ہیں، ولادت سے پہلے کا مرحلہ جسے ہم عالم زر یا عالم ارواح کہتے ہیں، ولادت کے بعد کا مرحلہ جو کہ دنیاوی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد مر جانے کے بعد جو برزخ سے لے کر محشر تک، قیامت تک کا مرحلہ ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ سوائے اہل بیت کے آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا کہ جس کے وجود کے یہ تینوں مرحلے فضیلتوں سے بھرے ہوئے ہوں، سوائے اہل بیت اطہار کے۔ یعنی اہل بیت اطہار کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ ولادت سے پہلے بھی بافضیلت ہیں، ولادت کے بعد بھی بافضیلت ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بافضیلت ہیں۔ لہذا روایت نقل ہوتی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مولا کائنات کی زندگی کا جو ولادت سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی اس عالم کا مرحلہ جو جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی، جب ابھی یہ ہستیاں دنیا میں نہیں آئی تھی۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ نے ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد اپنا رخ انور ہماری طرف کیا، تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر بیان فرما دیجئے۔ کہ وہ آیت کون سی ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی جزا کیا ہوگی؟
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ایسے افراد کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اللہ نے جن کو اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالح افراد کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور ہم نشینی کے اعتبار سے یہ افراد کتنے ہی اچھے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی ہم نشینی اختیار کی جائے تو وہ یا نبی ہو یا صدیق ہو یا شہید ہو یا صالح بندہ ہو، ان کی ہم نشینی کتنی اچھی ہم نشینی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نبیون سے مراد میں ہوں، صدیقون سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، شہداء سے مراد میرے چچا جناب حمزہ ہیں، صالحون سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اب جب اتنا سنا تو اس محفل میں رسول اللہ کے چچا بھی موجود تھے، جناب عباس۔ وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کے آگے آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم، یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ اور علی اور ان کا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کیا ہم اور یہ افراد کیا ایک ہی نسل سے نہیں ہیں؟ یعنی بہرحال سلسلہ نسب تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیف ذالک یا عم، کیوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیونکہ آپ نے جب بات آئی صالحین کی یا مثال کے طور پر صدیقین کی تو آپ نے تعارف کرایا اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، فاطمہ کے ذریعے سے، حسن کے ذریعے سے، حسین کے ذریعے سے، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ اس میں ہمارا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ ہمارا کہیں ذکر نہیں ہے، حالانکہ ہم ایک ہی نسل سے۔ تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا فتبسم النبی، اللہ کے رسول نے مسکرائے، تبسم ظاہر کی، فرمایا کہ جہاں تک تمہارا یہ قول ہے کہ کیا ہم ایک نسل سے نہیں ہیں تو ہم ایک نسل سے ہیں، لیکن ان اللہ تعالی خلقنی وعلیا وفاطمۃ والحسن والحسین قبل ان یخلق اللہ آدم حین لا سماء مبنیہ ولا ارض مرحیہ ولا ظلمۃ ولا نور ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن اے میرے چچا، اللہ نے جب مجھے خلق کیا، علی کو خلق کیا، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو کب خلق کیا؟ قبل اس کے کہ اللہ حضرت آدم کو خلق کرتا، قبل اس کے کہ آسمان کو خلق کرتا، قبل اس کے کہ زمین کے فرش کو بچھاتا، قبل اس کے کہ تاریکی کو خلق کرتا، قبل اس کے کہ نور کو خلق کرتا، قبل اس کے جنت کو خلق کرتا، قبل اس کے کہ جہنم کو خلق کرتا، قبل اس کے کہ سورج اور چاند کو خلق کرتا۔ ان تمام خلقت سے پہلے اللہ نے ہماری خلقت کو رکھا۔ کس کی خلقت کو؟ محمد اور آل محمد کی خلقت۔ فقال عباس، جناب عباس نے کہا کیف کان بدء خلقکم یا رسول اللہ، آپ کی خلقت کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا عمی، اے میرے چچا، لما اراد اللہ تعالی ان یخلقنا تکلم بکلمۃ خلق منها نورا ثم تکلم به کلمۃ فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلقنی واخی علی وفاطمۃ والحسن والحسین فكنا نسبح اللہ حین لا تسبیح ونقدسه حین لا تقدیس۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، اللہ نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو ایک کلمہ ایجاد کیا، اس کلمے سے نور خلق ہوا، پھر دوبارہ ایک کلمہ کہا تو اس کلمے سے روح خلق ہوئی، پھر اللہ نے اس نور کو اس روح سے ملا دیا۔ جب وہ نور اس روح سے مل گیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس ملے جلے مادے سے، کس ملے جلے مادے سے؟ نور اور روح کے ملے جلے مادے سے اللہ نے خلق کیا کس کو؟ اللہ نے خلق کیا مجھ کو، میرے بھائی فاطمہ کو اور حسن کو اور حسین کو اور
جب اللہ نے ہم پنجتن پاک کو خلق کر دیا تو کننا نسبح اللہ حین لا تسبیح، ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح کی جب کوئی تسبیح نہیں تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح نہیں کی ہے، فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر اللہ کی تسبیح کی ہے۔ جب تو کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، یعنی ہمارے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح کی جب کوئی اللہ کی تسبیح کرنے والا نہیں تھا، اور ہم نے اس وقت اللہ کی تقدیس بیان کی، اس کی قداست کو بیان کیا کہ جب اللہ کی کوئی تقدیس بیان کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں فلما اراد اللہ، یہ روایت میں کس ضمن میں سنا رہا ہوں؟ مولا کائنات کی ولادت سے پہلے، یعنی عالم ارواح میں اس وقت کی فضیلت کو شمار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ مخلوقات کو خلق کرے تو پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا، میرے نور سے عرش کے نور کو خلق کیا، اور نور کا عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور عرش کے نور سے بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے میرے نور، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نور کو شگافتہ کیا، اور پھر علی کے نور سے ملائکہ کے نور کو خلق کیا۔ پس ملائکہ کا نور کس سے ہے؟ علی ابن ابی طالب کے نور سے ہے، اور میرے بھائی علی کا نور افضل ہے کس سے؟ ملائکہ کے نور سے۔ اسی طریقے سے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شگافتہ کیا، اور فاطمہ کے نور سے آسمانوں اور زمین کے نور کو خلق کیا۔ بس آسمان اور زمین کا نور کس سے ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور سے۔ اور پھر میرے بیٹے حسن کے نور کو شگافتہ کیا، اور اس سے سورج اور چاند کے نور کو خلق کیا۔ بس سورج اور چاند کا نور کس سے ہے؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ پھر میرے بیٹے حسین کا نور شگافتہ کیا، اور حسین کے نور سے جنت اور حور العین کے نور کو خلق کیا۔ بس جنت اور حور العین کا نور کس سے ہے؟ میرے بیٹے حسین کے نور سے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تاریکی چھا جائے، یعنی نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تاریکی چھا جائے۔ بادلوں کی طریقے سے تاریکی چھا گئی۔ جب تمام عالم میں تاریکی چھا گئی، فوجت الملائکۃ بالتسبیح والتقدیس، تو بس ملائکہ نے تسبیح اور تقدیس کو چیخ و پکار کے ذریعے، یعنی ایک ہوتا ہے تسبیح و تقدیس آہستہ آہستہ زبان سے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے چلانا، چیخنا۔ ملائکہ چیخنے لگے، لیکن چیخنے سے مراد یہ نہیں کہ فقط آواز نکالنے لگے، تسبیح اور تقدیس، یعنی اتنی بلند آواز سے تسبیح و تقدیس کی کہ گویا وہ چیخنے کی مانند لگ رہی تھی، اور کہنے لگے قالت الہنا و سیدنا منذ خلقتنا وعرفتنا هذه الاشباح لم نرى بوسا، اے خداوند کریم، اے ہمارے سید و سردار، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے اور جب سے تو نے ہمیں ان پنجتن پاک کی معرفت کرائی ہے، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بس یہ کیسی تاریکی ہے جو اب چھا گئی ہے، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں ان پنجتن پاک کا، یعنی ان ہستیوں کا، ان انوار کا جو تو نے خلق کیے ہیں، کہ خداوند کریم ہم سے اس تاریکی کو دور کر دے۔ تو روایت کہتی ہے فَأَخْرَجَ اللَّهُ مِن نُّورِ ابْنَتِ فاطمہ قنادیل معلقۃ فی بطنان العرش فَأَزْهَرَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض، پس خداوند کریم میری بیٹی فاطمہ کے نور سے قندیلیں لٹکا دے گا، اس قندیلوں کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین کیا ہو جائیں گے؟ منور ہو جائیں گے۔ ثم اشرقت بنورها فلأجل ذلك سمیت زہرا، اسی وجہ سے فاطمہ کو زہرا کہا گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ بس خداوند کریم نے ملائکہ کی طرف وحی نازل کی کہ ھذا نور اخترعته من نور جلالی لامت فاطمہ ابنت حبیبی، یہ جو نور تم اب دیکھ رہے ہو، یہ نور اس کو میں نے خلق کیا ہے اپنی جلالت کے نور سے، اور یہ نور میری کنیز فاطمہ کے لیے ہے، یعنی میری کنیز فاطمہ کا نور ہے۔ کون فاطمہ؟ ابنت حبیبی، میرے حبیب کی بیٹی، وزوجت ولی، میرے ولی کی زوجہ، واخی نبی، اور میرے نبی کے بھائی کی زوجہ، وابی حججی علی عبادی، اور میرے بندگان پر جو حجت خدا ہیں ان کے باپ کی، یعنی ان کے والد گرامی کی زوجہ،
اشہدکم ملائکتی انی قد جعلت ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لہذا المرأۃ و شیعتها، میں تم ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہاری تسبیح اور تمہاری تقدیس کا ثواب کس کے لیے قرار دیا ہے؟ میری اپنی اس کنیز فاطمہ کے لیے قرار دیا ہے، و شیعتها، اور فاطمہ کے شیعوں کے لیے قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو یہ مولا کائنات کی، یعنی اگرچہ کہ پنجرۃ پاک کا اس میں ذکر ہے، اس میں مولا کائنات بھی شامل ہے۔ تو مولا کائنات کا جو وہ حصہ جو ولادت سے پہلے کا حصہ ہے، اور پھر ولادت کا حصہ یعنی اس دنیا میں آ جانے کے بعد جو مولا کائنات کی فضیلت ہے، عموماً ولادت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، ولادت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے جس کو جہاں پیدا کر دے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا گھرانے میں خداوند کریم نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ چاہتا تو کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہمارا امتیاز یہ ہے، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علی کے شیعوں میں سے قرار دیا، اور جب ہم جائیں گے تو ہمارا حساب کتاب بھی کیسے ہوگا؟ جیسے علی کے شیعوں کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرے تو چلیں وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن تم تو علی کے چاہنے والے ہو، وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کا ایک لقب کیا ہے؟ امام المتقین، متقین کا امام ہے، تو تم کیسے علی ابن ابی طالب کو اپنا امام کہہ رہے ہو جبکہ تم میں تقوی نام کی ذرہ برابر بھی چیز نہیں ہے؟ بہرحال عموماً ولادت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے جہاں چاہے انسان کو خلق کر دے، لیکن علی کی ولادت بھی بافضیلت ہے، علی کی ولادت بھی خداوند کریم نے بافضیلت رکھی ہے۔ یعنی ممکن تھا کہ خداوند کریم علی ابن ابی طالب کو عام بچوں کی طرح سے پیدا کر دیتا، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے علی ابن ابی طالب بھی پیدا ہو جاتے، لیکن علی ابن ابی طالب کو کی ولادت کو بھی اللہ نے ایک خاص انداز میں رکھا کہ روایت کہتی ہے کہ صحن کعبہ میں یزید ابن کعنب یہ روایت کرتا ہے کہ میں جناب عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ گروہ تھا جو کہ بنی عبد العزہ، یہ قبیلے کا نام ہے، بنی عبد العزہ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی خانہ کعبہ کی طرف آ رہی ہیں اور وہ حاملہ ہے اور ان کو ولادت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس بی بی نے خانہ کعبہ کے پاس آنے کے بعد خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا کہ یا ربی انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور جو بھی تیری جانب سے آیا ہے چاہے رسولوں میں سے چاہے کتابوں میں سے، میں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام کی۔ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جس نے یہ گھر بنایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ پس یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ کافرہ ہیں یا مومنہ ہیں؟ مومنہ ہیں۔ کیسی مومنہ ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہیں، جو کتابیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتی ہیں، اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام کی تصدیق کر رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ مومنہ ہیں اور زوجہ ہیں کس کی؟ جناب ابو طالب کی، جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں۔ کب تک زوجہ رہیں؟ نہیں، جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں۔ فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں۔ کب تک زوجہ رہیں؟ کیا یہ ملتا ہے کہیں تاریخ میں کہ رسول خدا نے جناب ابو طالب کو حکم دیا ہو کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو؟ نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ متفقہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر دو میاں بیوی کافر ہوں اور بیوی ایمان لے آئے تو وہ خود بخود جدا ہو جاتی ہے،
یعنی ان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ یہ طلاق ہو جاتی ہے خود بخود۔ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ شوہر سے بھی اگر تم مثال کے طور پر ایمان لے آؤ، اگر وہ بھی ایمان لے آتے ہیں تو دونوں اسی طریقے سے میاں بیوی رہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر ایمان نہ لائے اور فقط بیوی ایمان لے آئے تو اسلام کا حکم کیا ہے کہ وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں گے، وہ آپس میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہاں پر فاطمہ بنت اسد اعلان کر رہی ہیں اپنے ایمان کا، کس وقت؟ جب مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت کے بعد یا اس کلمے کے بعد کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ کو کہا ہو کہ اب تم ابو طالب سے جدا ہو جاؤ، کہیں نہیں ملتا۔ تو اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ علی کے والد جناب ابو طالب کافر ہوتے تو اللہ کے رسول حکم دیتے کہ اے فاطمہ بنت اسد تم تو ایمان لے آئی ہو لیکن تمہارا شوہر کافر ہے، نعوذ باللہ، اب تم آپس میں کیا ہو جاؤ؟ جدا ہو جاؤ۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب بھی مومن تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد بھی مومن تھیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر اس روایت کو روکتے ہیں، کچھ ٹائم ہو گیا بریک کا، انشاءاللہ اگلے درس میں اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلاة پڑھے محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری مولا کائنات امیر المؤمنین کے فضائل میں تھی۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ مولا کائنات کا جو وجود ہے اس کے جو 3 مرحلے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کا مرحلہ، اس دنیا میں آنے کے بعد کا مرحلہ اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا مرحلہ، یہ تینوں جو مراحل ہیں وہ فضیلتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بالخصوص مولا کائنات کے فضائل عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس مادی دنیا کی ابتدا سے ہی مولا کائنات کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس انداز میں ولادت ہوئی ہے وہ ولادت ہی فضیلت رکھتی ہے کہ اس انداز میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ عرض کر رہے تھے روایت میں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خداوند کریم میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، جو تیرے رسول ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، جو تیری جانب سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، جو اس بات کی علامت ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ خاتون تھیں، اور کہیں پر بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہو جناب فاطمہ بنت اسد کو کہ تم ابو طالب سے جدا ہو جاؤ۔ جناب فاطمہ بنت اسد مرتے دم تک جناب ابو طالب کی زوجہ رہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے جن کا مقام بہت بلند ہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی تربیت کیسے کی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوتی ہے، رسول اللہ خود جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں داخل ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، یعنی رسول اللہ کو اس طریقے سے پالا ہے جس طریقے سے ایک ماں پالتی ہے، کہ اے میری وہ ماں کہ جس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا لیکن مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا، جو اپنے بچوں کے لیے جاگتی رہی ہے لیکن مجھے چین سے سلائے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے خود اپنے پیراہن میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا۔ تو وہ فاطمہ بنت اسد وہ خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں، دعا کرنے کے بعد اب کہتی ہیں فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتِ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي إِلَّا مَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، اے خداوند کریم تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا جس نے یہ خانہ کعبہ بنایا ہے۔ کس نے بنایا خانہ کعبہ؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو یہ حضرت ابراہیم کا واسطہ۔ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، خدایا تجھے اس مولود کا واسطہ ہے جو میرے شکم میں ہے۔ مولا کائنات وہ ہیں جو شکم مادر میں مشکل کشائی کرتے ہیں۔ کہا کہ خدایا اس مولود کا واسطہ ہے، مولا کائنات کا تجھے واسطہ ہے، الا یسرت لی ولادتی، خداوند کریم میرے لیے اس مولود کی ولادت کو آسان فرما دے۔ یزید ابن کعنب کہتا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کے الفاظ یہاں پر ابھی ختم ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔ ہم نے بہت چاہا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولیں لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں۔ 3 دن تک مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ کیوں نہیں کھولیں؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولیں جب مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں آئے۔ گویا مولا کائنات یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا دیدار اس ہستی کا ہونا چاہیے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے۔ تو رسول اللہ کا دیدار کیا، 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے، تو 3 دن تک کھانا کہاں سے آتا رہا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا جنت سے آتا رہا، جنت سے بھی جنت کا آیا ہوا کھانا بی بی فاطمہ تناول فرماتی رہیں۔ پھر اس کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلتی ہیں خانہ کعبہ سے تو کہتے ہیں کہ انی فضلت علی ما تقدمنی من النساء، مجھے ان تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو مجھ سے پہلے آئی ہیں۔ کیوں؟ لأن آسیۃ ابن مزاحم عبدت اللہ سرا فی موضع لا يحب اللہ ان یعبد فیہ الا اضطرارا، کیونکہ جو آسیہ بنت مزاحم تھی، کون تھی جناب آسیہ بنت مزاحم؟ زوجہ فرعون کی زوجہ نے اللہ کی عبادت تو کی لیکن چھپ کر کی، اور ایسی جگہ پر کی کہ جہاں پر اللہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، مگر یہ کہ مجبوری کے عالم میں۔ وَإِنَّ مریم ابنت عمران حزت النخلۃ اليابسۃ بیدہا حتی اکلت منہا رطبا جنیا، اور مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی والدہ، انہوں نے کھجور کے خشک تنے کو ہلایا یہاں تک کہ اس پہ خرما یعنی تر کھجوریں اس سے نیچے گری، اور وہی انہی کھجوروں کو جناب مریم نے تناول فرمایا۔ وَإِنِّي دَخَلْتُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، جبکہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوئی ہوں، یعنی میں نے کہاں پر عبادت کی ہے؟ جو اللہ کا گھر ہے۔ وَأَكَلْتُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَرْزَاقِهَا، مریم نے اگرچہ کہ مریم کا معجزہ تھا، خشک تنے کو ہلایا اور تر و تازہ کھجوریں گرتی گئیں، یہ جناب مریم کا معجزہ تھا، کرامت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو غذا تھی یہ کہاں کی غذا تھی؟ دنیا کی غذا تھی۔ میں نے کہاں کا پھل کھایا ہے؟ من ثمار الجنہ، میں نے جو پھل کھایا ہے وہ جنت کا پھل کھایا ہے۔ وَأَرْزَاقِهَا، پھر فاطمہ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَفَ بِي حَاتِفٌ، جب میں نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ سے باہر نکلوں تو مجھے کسی آواز دینے والے نے آواز دی اور کہا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، سمیہ علیًا، اے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھو۔ اس بچے کا نام کیا رکھو؟
علی رکھو. کیوں علی رکھو؟ فَهُوَ عَلِيٌّ وَاللَّهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، یہ علی ہے اور اللہ علی اعلیٰ ہے. یقول قد شققت اسمہ من اسمی، خدا فرماتا ہے کہ میں نے علی کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. علی کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی پنجتن پاک کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام کس کی جانب سے رکھا گیا؟ اللہ کی جانب سے رکھا گیا. اور آپ اور ہم جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ باپ پر بیٹے کا حق یہ، یعنی باپ پر اولاد کا حق یہ کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے. یہ بچے کے حقوق میں سے اچھا نام رکھے. اچھے نام سے کیا مراد ہے؟ اچھے نام سے مراد یہ نہیں کہ جو بولنے میں اچھا ہو، پکارنے میں اچھا ہو، ایسا نہیں، جس کے معنی اچھے ہوں، اچھا نام رکھے. تو ہم جب اچھا نام رکھتے ہیں کہ تو کیا سوچ کے رکھتے ہیں اچھا نام؟ کیونکہ نام کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے کردار کے اوپر. بچے کا اچھا نام، یہ نام اثر کرتا ہے. روایت میں نام جو ہے وہ اثر کرتا ہے بچے کے کردار کے اوپر. اب آپ بچے کا نام رکھتے ہیں صادق، اس امید پر کہ انشاءاللہ بچہ سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. آپ مثال کے طور پر بچے کا نام رکھتے ہیں امین، کہ بچہ امانت دار ہوگا. یا مثال کے طور پر کوئی بھی اور نام لے لیجئے. آپ بچے کا نام یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ یہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوگا، اس کے کردار پر اثر انداز ہوگا. لیکن آپ کو یقین تو نہیں ہوتا. کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کا نام صادق ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹے نکلتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نام مثال کے طور پر امین ہوتا ہے، وہ خائن نکلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تو بہرحال تو ہم بچے کا نام اس امید پر اچھا رکھتے ہیں کہ اس کا کردار بھی کیا ہو، اچھا ہو انشاءاللہ. لیکن جب نام رکھنے والی ہستی وہ ہو کہ جو بچے کے مستقبل سے بھی واقف ہو، جو بچے کے ماضی سے بھی واقف ہو، جو بچے کے حال سے بھی واقف ہو، وہ جب کسی بچے کا نام علی رکھے تو اس کا کردار کتنا بلند ہوگا. صلی علی محمد فرمایا کہ اے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھو، کہ میں نے اس کا بچے کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. اور یہ نہیں کہ فقط نام نکالا ہے. وَأَدَّبْتُهُ بِآدَابِي، میں نے اپنے آداب سے اس بچے کی تربیت کی ہے. وَأَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي، میں نے اس بچے کو علم کی گہرائیوں تک رسائی دی ہے. یعنی اس کا علم کس سے دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُكْسِرُ الْأَصْنَامَ فِي بَيْتِي، یہی وہ بچہ ہے جو میرے گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑے گا. وَهُوَ الَّذِي يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِي، یہی وہ بچہ ہے جو میرے گھر کی پشت پر اذان دے گا. وَيُقَدِّسُنِي وَيُمَجِّدُنِي فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ، پس خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس بچے سے محبت رکھے. وَأَطَاعَهُ، اور اس بچے کی اطاعت کرے. وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُ وَعَصَاهُ، اور وائے ہو، عذاب ہو خدا کا اس پر جو اس بچے سے بغض رکھے اور اس کی معصیت کرے. تو یہ مولا کائنات کی فضیلت، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے جو پہلی غذا لی ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات کی پہلی غذا رسول اللہ کی زبان مبارک چوستے رہے، نہیں رسول اللہ کا لعاب دہن. پہلی غذا مولا کائنات کی رسول اللہ کا لعاب دہن. یہ یا علی کا امتیاز ہے یا علی کے بچوں کا امتیاز ہے. امام حسن مجتبیٰ کی پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب دہن. امام حسین کی پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب. یہاں تک جناب حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ 6 ماہ تک ماں کا دودھ نہیں پیا. 6 ماہ تک رسول اللہ کا لعاب دہن سے ہی سیراب ہوتے رہے. یہ لعاب دہن مولا کائنات کی کیا تھی؟ پہلی غذا تھی. اور اس لعاب کی تاثیر کیا تھی؟ اس لعاب دہن کی تاثیر یہ تھی کہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو مولا کائنات مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف لے گئے. رسول اللہ کا امامہ پہنے ہوئے، رسول اللہ کی عبا پہنے ہوئے، رسول اللہ کی نعلین پہنے ہوئے، یہاں تک کہ جو تلوار حمائل کی ہوئی تھی وہ بھی رسول اللہ کی تلوار. رسول اللہ کے زیورات سے آراستہ ہو کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے. اور منبر پر آنے کے بعد کہا ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلے جاؤں. کہا نہیں، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اس کا مطلب ہے کہ بسا اوقات امام لوگوں کے درمیان ہوتا ہے،
لیکن لوگ امام کو کھو دیتے ہیں، نہیں پہچان پاتے. جیسے کہ آج کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ ہے. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا ہم سے رابطہ نہیں ہے یا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ ہم سے جدا ہو گئے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان پاتے. تو کہا کہ سرونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو دو. پھر مولا کائنات نے جو اپنا ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنا ہاتھ اپنے شکم مبارک پر رکھا اور کہا کہ واللہ ھذا صفۃ العلم، خدا کی قسم لوگوں کا پیٹ کس چیز کا خزانہ ہوتا ہے؟ لوگوں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ فضلے کا خزانہ ہوتا ہے، یا جو غذا وہ کھاتے ہیں اس کا خزانہ ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ واللہ ھذا صفۃ العلم، خدا کی قسم علی کا یہ پیٹ علم کا خزانہ ہے. علی کے پیٹ میں دنیاوی غذا نہیں ہے، علی کے پیٹ میں کیا ہے؟ علم ہے. یہ علم کا خزانہ ہے. ھذا واللہ لعاب رسول اللہ، خدا کی قسم یہ جو علم علی کی زبان پہ بول رہا ہے یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. تو وہ جو رسول اللہ کا لعاب دہن کی تاثیر کیا تھی کہ علی کا علم تاثیر کس کی؟ رسول اللہ کے لعاب دہن کی. جو رسول اللہ جو مولا کائنات کی پہلی غذا تھی، رسول اللہ کا لعاب دہن. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم لو ثنیت لی الوسادۃ فجلست علیہا، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس مسند پر بیٹھوں اور انجیل والے مجھ سے انجیل کا فیصلہ چاہیں تو خدا کی قسم میں ان کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا. اگر توریت والے مجھ سے توریت سے فیصلہ چاہیں تو خدا کی قسم میں ان کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا. اور اگر قرآن والے مجھ سے قرآن سے فیصلہ چاہیں تو خدا کی قسم میں ان کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. اور کیسا فیصلہ کروں گا؟ حتی نطق الانجیل صدق علی ما کذبا، یہاں تک کہ انجیل بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا، علی نے جھوٹ نہیں کہا. یہاں تک کہ تورات بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا، علی نے جھوٹ نہیں کہا. یہاں تک کہ قرآن بول اٹھے گا کہ علی نے سچ کہا، علی نے جھوٹ نہیں کہا. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ والذی برأ النسمہ، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم کہ جس نے جان کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، تمام مخلوقات کو خلق کیا. لو سألتم عن آیت، اگر تم مجھ سے پوچھو ایک ایسی آیت کے بارے میں کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، ناسخ ہے و منسوخ ہے، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، محکم ہے یا متشابہ ہے، تفسیر ہے و تعبیل ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعبیل کیا ہے، لأخبرتکم، خدا کی قسم یہ علی تمہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے گا. اب اس محفل میں ایک تھا ثعلب کر کے شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ آج تو مولا کائنات نے، یعنی مولا کائنات تو نہیں کہا اس نے، آج تو کہا کہ علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. واللہ لأخجلنہ، خدا کی قسم آج علی کو رسوا کر کے رہوں گا، علی کو رسوا کر کے رہوں گا. جس کا نام ہی علی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس کو رسوا کر کے رہوں گا. وہ علی جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے اس کے متعلق کوئی کہے کہ میں اس کو رسوا کر کے رہوں گا تو کتنا بیوقوف ہے. کہا کہ رسوا کر کے رہوں گا. آیا مولا کے پاس اور کہا کہ یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. تو کہا کہ کیف یا ابن ابی طالب یا کیف یا ابو الحسن، کیسے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ بے وقوف، اللہ کو، بے وقوف ہی میرا لفظ ہے، اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ کو معرفت کی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے. اور علی ابن ابی طالب کی معرفت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی معرفت یہ ہے کہ لو کشفت لی الغطا مزددت یقیناً، اگر میرے لیے سارے کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے فضائل ہیں ذہن گرامی، یہ جو فضائل ہیں یہ فقط فضائل کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ان فضائل میں، ان فضائل کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے
وہ حجیت ہے۔ حجیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی علی اللہ کے نمائندے ہیں اور علی کی اطاعت بغیر کسی چوں چرا کے واجب ہے، جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب تھی۔ یہ جو لسان فضائل ہے، اس کو اگر اصطلاح میں کہا جائے کہ یہ لسان فضائل نہیں ہے بلکہ لسان حجیت ہے۔ یعنی جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع العلی اللہم ادر الحق حیث ما دار، خداوند کریم علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، خدایا حق کو ادھر پھیر دے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب ہو۔ تو یہ فقط فضیلت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ ایک فضیلت تھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی عین حق ہے، جہاں پر علی ہوگا وہاں پر حق ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ علی باطل ہو، علی اور باطل نہیں مل سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے جو دعا کی وہ دعا کیا کی؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار، خداوند کریم حق کو ادھر پھیر دے کہ جہاں پر ہوں علی ابن ابی طالب۔ یہ نہیں کہا کہ خدایا علی کو ادھر پھیر دے جہاں پر حق ہو، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں کیا خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار و مشرکین وہ ہیں جو حق کو باطل سے ملاتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حق چھپ بھی سکتا ہے اور حق باطل سے مل بھی سکتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہے نہ چھپ سکتا ہے نہ باطل سے مل سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ حق کو ادھر پھیر دیں کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو فضائل بیان ہو رہے ہیں یہ فقط فضائل کی حد تک نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے خدا کی قسم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ فقط فضیلت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس اہل بیت کی فضیلت بیان ہو رہی تھی، نہیں، حجیت ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کا معادل ہے میرے بعد تو وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ اہل بیت اطہار قرآن کے معادل ہیں، لہٰذا اگر اب میرے بعد اگر کسی سے دین لینا ہے تو کس سے دین لینا ہوگا؟ اہل بیت سے دین لینا ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام جتنے بھی احادیث ہیں فقط اب ان کو فضیلت کی نگاہ سے نہ دیکھیے کہ فقط فضیلت ہے، بیان کر دیا اللہ کے رسول نے۔ مثال کے طور پر غزوہ تبوک میں بیان کیا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ فقط فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یعنی ہارون جناب موسیٰ کے وصی اور خلیفہ اور جانشین تھے۔ کس نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کا خلیفہ بنایا تھا؟ جناب موسیٰ نے خود بنایا تھا یا اللہ نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ جناب موسیٰ نے دعا ضرور کی تھی کہ خدایا میرے چچا زاد بھائی کو میرا خلیفہ بنا دے، میرا وزیر بنا دے، جو میرا مددگار ہو، لیکن بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جناب ہارون کو جو نسبت تھی وہ تمام کی تمام نسبتیں مولا کائنات کو حاصل ہیں۔ اگر کوئی جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان کوئی خلیفہ ہوتا تو کہا جاتا کہ جناب ہارون خلیفہ بلا فصل نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن جب خلیفہ بلا فصل تھے تو مولا کائنات بھی اسی طریقے سے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اسی طریقے سے اور تمام فضیلت کی روایت آپ اٹھا کے دیکھیے مولا کائنات کے باب میں، یہ تمام کی تمام روایت حجیت کو بیان کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث دار کون سی حدیث ہے؟ حدیث دار کون سی حدیث ہے؟ پہلی دعوت جو دی رسول خدا نے، دعوت ذوالعشیرہ، تمام کو بلایا، 3 دن تک آتے رہے، کھاتے رہے اور جاتے رہے، جواب نہیں دیا کسی نے تینوں دن۔ ایک ہی بچہ اٹھ کر جواب دے رہا تھا، وہ بچہ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ علی میرے بعد میرا ولی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فضیلت ہے، یہ فقط فضیلت نہیں ہے بلکہ اس میں حجیت چھپی ہوئی ہے۔
اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے چلے جائیے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ فقط فضیلت نہیں ہے بلکہ اس میں حجیت چھپی ہوئی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے ایک سوال، میں تھوڑا سا جگا دوں آپ لوگ کو، اگر ایک سوال پوچھا جائے آپ لوگوں سے کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ اتنے بڑے فضائل ہیں مولا کے، لیکن ان تمام فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بیوی زہرا کا شوہر ہونا مثلا، اور رسول خدا کی آنکھوں میں کی آغوش میں آنکھیں کھولنا، اور سب سے بڑی فضیلت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو مولا علیہ السلام پر موجود تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھلانے کو کہا جاتا تھا. یعنی مولا کے لہجے میں اللہ نے گفتگو کی، کلام کیا. شب معراج یعنی معراج پر اللہ کے لہجے، مولا کائنات کے لہجے میں اللہ نے گفتگو کی. اور سب سے بڑی فضیلت پوچھ رہا ہوں میں، خانہ کعبہ میں بلا تو یہ، اور سب سے بڑی فضیلت کہا جائے کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی ہے کہ مولا کائنات اللہ کی جانب سے امام ہے. لیکن کیوں آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ نے اتنا سنا ہے یا آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہا. جو چیزیں بہت زیادہ سنی جاتی ہیں ان کو انسان اہمیت نہیں دیتا. حالانکہ امامت اور امام کا ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. کیوں میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے؟ اب دوسرا سوال ہے. جب تک خالی میں محنت کر رہا تھا، میں آپ لوگوں سے محنت کرا رہا ہوں. جی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم جو بھی دعا کی تھی، کیونکہ رسالت کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت تھی، رسالت تو تھی نا رسول، صحیح، تو اس لیے ولایت کی ضرورت تھی اور امام کی ضرورت تھی. صحیح، رہتی دنیا تک ہماری ہر چیز کو درست کر سکے، تو اس لیے پھر امامت کی ضرورت تھی. امامت وہ عہدہ ہے جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے اوپر رکھا ہے. کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، بکلمات یعنی کلمات سے مراد یہاں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام امتحانات جو حضرت ابراہیم نے دیے. فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم نے تمام امتحانوں میں کامیابی حاصل کی. کیسی کامیابی حاصل کی؟ ایسی نہیں کہ صرف 33% مارکس لے لیے، پاسنگ مارکس کے ذریعے سے نہیں، 80% بھی نہیں، 99% بھی نہیں، 100% کامیابی. فَأَتَمَّهُنَّ 100%، یعنی ہر امتحان میں ابراہیم 100% کامیاب ہوئے. جب ہر امتحان میں ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے، وہ ابراہیم جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. رسولوں میں سے بھی کون سے رسول تھے؟ یعنی رسولوں میں بھی افضل ترین رسول تھے، اولو العزم رسول تھے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیم جو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اولو العزم ہے، اب اس نے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی. قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نبی تھے، رسول تھے، لیکن کیا نہیں تھے؟ امام نہیں تھے. یہ امام کیا ہے؟ امامت کیا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے کم ہے تو بھائی بچے کو امتحان وہ دیا جاتا ہے جو اس کے پاس چیز نہ ہو. مثال کے طور پر ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہو، اس سے کہا جائے کہ اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں نئی سائیکل دلاؤں گا، تو یقیناً جو نئی سائیکل ہے وہ ٹوٹی پھوٹی سائیکل سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی. لیکن مثال کے طور پر اس کے پاس پہلی سے ایک اچھی سی سائیکل موجود ہے، آپ اس سے کہیں کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل دلاؤں گا، تو بچہ کہے گا میرے اس سے اچھی سائیکل میرے پاس موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکنڈ ہینڈ سائیکل دلاؤں گا.
درست ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ اب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ وہ بھی کب کہہ رہا ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ جب تمام کے تمام امتحان میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اب کوئی امتحان باقی نہیں بچا ہے، تمام امتحان میں وہ بھی کامیابی کیسی لی حضرت ابراہیم نے؟ 100% والی کامیابی۔ 100% والی کامیابی کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے حتماً یہ والا جو عہدہ ہے وہ کس سے بڑھ کر ہے؟ رسالت و نبوت سے بڑھ کر ہے، درست ہے؟ اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے۔ کیا سوال آنا چاہیے؟ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، تشیع کا مسلم عقیدہ ہے۔ یہ مولا کائنات بھی رسول اللہ کے بعد ہیں، رسول اللہ سے افضل، یعنی کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے خدا کے بعد تو کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ پڑھو۔ تو یہ جو رسول اللہ ہیں وہ افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فقط نبی اور رسول نہیں ہے، رسول اللہ بھی امام ہے۔ رسول اللہ بھی کیا ہے؟ امام ہے۔ کیوں رسول اللہ امام ہے؟ تمام رسولوں کے امام ہیں۔ کیوں رسول اللہ امام ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں بھی کس کو رکھ دے؟ امام کو رکھ دے، امامت کو، ذریت میں امامت کو رکھ دے۔ اور خدا نے کیا کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ عہدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذریت میں رکھوں گا تو صحیح، مگر جو تیری ذریت میں سے ظالم ہوگا اس میں نہیں رکھوں گا۔ اب حضرت ابراہیم کی ذریت چل رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و عیسیٰ و یحییٰ و الیاس و الیسع، یہ سب کے سب نبی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، خداوند نے کریم کرا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو اسحاق اور یعقوب ہم نے عطا کیے، جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو نبی کے ساتھ ساتھ کیا بنایا؟ امام بھی بنایا۔ یعنی ان کے پاس کتنے عہدے تھے؟ 3 عہدے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس 3 عہدے تھے، نبی، رسول اور امام۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم کی ذریت سے جو نبی آ رہے تھے ان کے پاس بھی کتنے تھے؟ 3 عہدے تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ رسول بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تینوں عہدے سرکار کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ شائبہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر مولا کائنات امام ہیں تو گویا نعوذ باللہ رسول خدا سے افضل ہو گئے۔ نہیں، رسول خدا سے افضل نہیں ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی رسول خدا ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو ہے۔ تو خدا ان کریم کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تم نے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب امتحان کون کون سے دیے حضرت ابراہیم نے؟ بڑے سخت امتحان دیے ہیں۔ پہلا حضرت ابراہیم کا امتحان کیا ہے کہ 13 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم کی۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکا ہوتا ہے 13 سال یا 14 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں ہر طرف بت پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں اس بت پرستی کا مقابلہ کرنا ہے، بت شکن نہیں کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب بت شکن ہے۔ بت پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں بت بنتے ہیں۔ ان کے چچا ہیں، جناب تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے چچا یعنی آزر، وہ خود بت بناتے ہیں۔ نہ صرف کہ بت بناتے ہیں، حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ تم بھی جا کے بیچو۔ اب آپ سوچیے کتنا مشکل کام ہے۔ آج اگر ایک شادی کی محفل میں گانے چل رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ ذرا کہیے ان سے جا کے کہ گانے بند کر دیں، تو انسان سوچتا ہے نا، کتنا 10 بار سوچتا ہے کیسے کہوں۔ حالانکہ سب آپ کے ہم عقیدہ ہیں، سب الحمدللہ شیعہ اثناشری ہیں، سب الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صحیح نا؟ تو حضرت ابراہیم جن کے پورے معاشرے میں بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، وہ چچا بت بناتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اعلان جنگ کیجئے ان کے خلاف، یعنی تبلیغ کیجئے۔ اب حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی، بہرحال جناب نے خیر اپنے چچا آزر کو کہنے لگے کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا تغنی عنک شیئا، اے میرے بابا، چچا کو بابا کہتے تھے کیونکہ جناب چچا نے پالا تھا، آزر نے پالا تھا جناب ابراہیم کو۔
کہا کہ میرے بابا آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے اور آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم تبلیغ کر رہے ہیں اپنے چچا کو کہ دیکھیے چچا یہ گونگے بہرے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں اللہ کی جانب سے علم لے کر آیا ہوں، میری ہدایت کی، میری اتباع کیجئے، میں آپ کی ہدایت کروں گا۔ جواب میں آزر کیا کہتے ہیں، جناب ابراہیم کے چچا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، میرے خداؤں سے مجھے روکنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم نکل جا میرے پاس سے، اور تیرے اور میرے درمیان ایک طویل عرصے تک کیا ہوگی، جدائی ہوگی۔ اب یہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے بھی لڑ رہے ہیں، اپنے چچا سے بھی لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ واقعہ سب آپ کے ذہن میں کہ وہ لوگ عید پہ چلے گئے، جناب ابراہیم چلے گئے بت کدے میں، سارے بتوں کو توڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ واپس پلٹے تو کہا کہ بھائی کس نے توڑا ہمارے بتوں کو؟ کہا یہ ایک لڑکا پھرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے توڑا ہوگا، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہا لے کر آؤ اس کو، لے کر آیا، پوچھا ہاں بھائی حضرت ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو، یہ تمہارا بڑا بت، یہ تو صحیح سلامت ہے اور اس کے گلے میں ہی کلہاڑا ہے، کہیں ایسا نہیں اسی نے توڑ دیا ہو۔ تو کہا کہ اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ سب بغلے جھانکنے لگے۔ کیوں بغلے جھانکنے لگے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بیچارے کچھ بولتے نہیں ہیں، یہ تو خود ہمارے محتاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو پھر باندھ دیا گیا رسیوں سے اور آگ کو روشن کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو پھینک دیں گے، اب کہاں پر؟ آگ میں، اور آگ کو روشن کیا گیا اور کئی مہینوں تک آگ جلائی گئی۔ اب جو ہے وہ اتنی آگ روشن ہو گئی کہ اب پھینکیں کیسے حضرت ابراہیم کو؟ جو آگ کے پاس جائے گا وہ خود بھی جل جائے گا، جو دوسروں کے لیے آگ جلاتا ہے وہ خود بھی جل جاتا ہے، چاہے بغض کی آگ ہو، چاہے غیبت کی آگ ہو، چاہے کینہ دشمنی کی آگ ہو، وہ خود بھی اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ بہرحال کہا کہ کیسے پھینکیں؟ کہا منجنیق بنائی گئی، پہلی منجنیق دنیا کی بنی تھی، اس منجنیق میں بٹھایا اور حضرت ابراہیم کو پھینکا۔ اب حضرت ابراہیم ہوا میں معلق ہیں، ہوا میں معلق ہیں، آگے کیا ہے؟ آگ ہے، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہوا میں معلق ہیں۔ اور ایسے میں فرشتہ آیا، ابراہیم کیا ضرورت ہے، کچھ مدد چاہتے ہو؟ کہا مدد تو چاہتا ہوں مگر تجھ سے نہیں، جو میرا پروردگار ہے اس سے مدد چاہتا ہوں۔ اور اس نے کیسی مدد کی؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ خداوند کریم نے دو حکم دیے، ایک تو ٹھنڈی ہو جا اور دوسری سلامتی والی ہو جا۔ کس کے لیے؟ فقط ابراہیم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، فقط ابراہیم کے لیے۔ تو اگر خداوند کریم کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم جم جاتے بیچارے۔ ہاں وہ سلامن، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں سے بہرحال نجات پائی۔ حضرت ابراہیم نے پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی جناب کس سے؟ دو بیویاں تھیں حضرت ابراہیم کی، جناب ہاجرہ اور جناب سارہ۔ جناب سارہ سے شادی ہو گئی، جناب سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، کوئی بچہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے شادی کی جناب ہاجرہ سے، جناب ہاجرہ سے پیدا ہوئے جناب اسماعیل۔ اب یہ تو خود ایک امتحان ہے، اگر خداوند کریم جو بھی بے اولاد ہیں خداوند کریم ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کا نہ ہونا بہرحال ایک امتحان ہے انسان کا، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو برداشت کرنا۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، اب بڑھاپے میں خداوند کریم نے اولاد عطا کی کہ ہم نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، خود قرآن مجید کی آیت۔ اب جب بڑھاپے میں اولاد عطا ہو گئی تو اب حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ جو بچہ جو تمہارا پیدا ہوا ہے، جسے ہمیں اپنی زبان میں کہنا چاہیے جو منت و مرادوں والا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی عرصے سے اولاد نہیں ہوئی ہے، اب بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے تو منت و مرادوں والا بچہ ہے۔ کہا اس کو اور اپنی بیوی کو چھوڑاؤ کہاں پر؟ وہ صحرا بیابان میں، نہ آدم ہے نہ آدم ذات، نہ کھانے کا کچھ آسرا ہے نہ پانی بھی نہیں ہے جہاں پر۔
خداوند کریم جناب اسماعیل کا قول نقل کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریۃ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خداوند کریم میں اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آب و گیا نہیں ہے، لیکن تیرا گھر وہاں پر موجود ہے، عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر وہاں پر موجود ہے۔ اب جہاں پر یہ امتحان ہے حضرت ابراہیم کا، وہیں پر امتحان ہے کس کا؟ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کا۔ جناب اسماعیل تو خیر چھوٹے تھے، جناب ہاجرہ کا بھی امتحان ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ بیوی آج کل کی بیویاں ہوتی تو کیا ہوتا؟ جناب اسماعیل سے پہلے ذبح ہو جاتے حضرت ابراہیم، کیا آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں نہ پانی ہے جہاں دانا ہے، اگر ماننا ہی ہے تو ایسی بولتے ہیں کہ ماننا ہے، لیکن بہرحال جناب ہاجرہ جناب اسماعیل اس جگہ پر رہے، حضرت ابراہیم چلے گئے، پھر اس کے بعد بچے کو پیاس لگی۔ اب جناب ہاجرہ بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی، کہاں پر دوڑی؟ صفا اور مروہ کے درمیان۔ وہ دوڑنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ تمام تک قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ وہ ہاجرہ جو میرے نبی اسماعیل کی پیاس کے لیے دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اس دوڑنے کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ کہا تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگاؤ گے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے چشمہ پھوٹا، اتنا چشمہ پھوٹا کہ سیلاب کا خدشہ ہوا، تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ زمزم، عبرانی زبان میں کہا کہ رک جا، زمزم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، پھر وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ اس پانی کو دیکھ کر پھر پرندے جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ بہرحال حضرت ابراہیم کا بھی امتحان تھا اور ان کے جناب ہاجرہ کا بھی امتحان تھا۔ اب وہ بچہ جو منت و مرادوں والا بچہ ہے وہ جوان ہو گیا، صحیح ہے۔ اب جوانی کے بعد کہا کہ جناب اسماعیل سے کہا جناب ابراہیم نے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب اگر آج کل کے بچہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بیٹے سے پہلے باپ ذبح ہو جاتا۔ تو بہرحال امتحان ہے، حضرت ابراہیم کا بھی امتحان ہے، حضرت اسماعیل کا بھی امتحان ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اسے انجام دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹا دیا، پٹی باندھ کر۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر بھی پٹی ہے، جناب اسماعیل کی آنکھوں پر بھی پٹی ہے، جناب اسماعیل کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، اور اب چھری چل رہی ہے، چھری چل چکی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کو نہیں پتا کہ دمبا آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو یہی سمجھ کے چلائی چھری، کہ چھری کس پہ چل رہی ہے؟ بیٹے کے گردن پر، اور چھری چل چکی ہے۔ چھری چلنے کے بعد جب ابراہیم نے آنکھیں کھولی ہیں تو خداوند کریم نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے ہمارا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے تیری قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا۔ مطلب جب جنت کا دمبا یا جو، اور وہ اس کی قربانی ہوئی۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے امتحانات تھے۔ ان تمام کے تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے، 100% کامیابی ملی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اب تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک منصب الہی نبوت اور رسالت کے علاوہ ایک اور منصب ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ اتنا تو مانے نا آپ، چلیں آپ کو اختلاف ہے مثال کے طور پر کوئی امام ہے یا امام نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی اس آیت سے کم از کم یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے علاوہ ایک اور منصب ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامت کہا جاتا ہے، اور وہ منصب نبوت اور امامت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جب ابراہیم کو نبی بنایا گیا تو نہیں کہا ومن ذریتی، جب رسول بنایا گیا تو نہیں کہا ومن ذریتی، لیکن جب امام بنایا گیا تو فوراً سے ابراہیم نے کہا کہ ومن ذریتی، خدایا میری ذریت میں، یعنی ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ کیا منصب ہے، اس لیے فوراً سے اپنی ذریت کے لیے بھی اسی عہدے کو مانگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں ایک مرو کے مقام پر امام نے خطبہ دیا،
اور اس خطبے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلۃ مرتبۃ ثالثۃ وفضیلۃ شرفہ بها واشاد بها ذکرہ فقال انی جاعلک للناس اماما۔ بے تحقیق امامت وہ عہدہ ہے کہ جس کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مخصوص کیا، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے کسی کو اللہ نے امام نہیں بنایا۔ پہلے جو امام بنے وہ کون بنے؟ حضرت ابراہیم۔ کب بنے؟ بعد النبوۃ والخلۃ، نبوت کے بعد اور خلیل بنانے کے بعد، یعنی نبوت بھی مل چکی ہے ابراہیم کو، خلیل خدا ہے حضرت ابراہیم، خلیل بھی بن چکے ہیں، رسول بھی بن چکے ہیں، مرتبتاً ثالثتاً تیسرے مرتبے پر، وہ فضیلتاً، اور یہ جو امامت بنایا یہ امامت ایسی فضیلت ہے کہ شرفہ بہا، کہ جس سے اللہ نے ابراہیم کو مشرف کیا ہے، وہ اشاد بہا ذکرہ، اور اللہ نے یہ جو فضیلت دی ہے یہ فضیلت ایسے نہیں کہ مثال کے طور پر فقط چند لوگوں کے درمیان دے دی، وہ اشاد بہا ذکرہ، اس فضیلت کے ذریعے سے ابراہیم کے ذکر کو اعلان کیا ہے۔ اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بہت ہی جاہل اور ان پڑھ گھرانہ ہو مثال کے طور پر، اور اس گھرانے میں کوئی بچہ مثال کے طور پر میٹرک پاس کر لے، تو اس کے جو والد ہوتے ہیں وہ پھولے نہیں سماتے، اور پورے مثال کے طور پر محلے میں مٹھائی بٹتی ہے اور کہا جاتا ہے بھائی میرا بچہ مثال کے طور پر میٹرک پاس کر لیا اس نے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اشاد بہا ذکرہ، اللہ نے اس امامت کے ذریعے سے ابراہیم کا ذکر کا کیا کیا؟ اعلان کیا، یعنی دیکھو قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے آج سے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یعنی نبوت کے وقت یہ نہیں کہا، رسالت کے وقت یہ نہیں کہا، لیکن امامت کے وقت یہ کہا۔ فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بہا، پس جب جناب ابراہیم نے سنا تو اتنے مسرور ہوئے کہ کہا کہ ومن ذریتی، خدایا اس ذریت اس امامت کو میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ قال تبارک و تعالی لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ یہ جو امامت کا میرا عہدہ ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ فابطلت هذه الآیۃ امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، پس اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر، یہ بہت لمبا خطبہ ہے، میں اس کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھ کے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء، یہ جو امامت ہے یہ انبیاء کی منزلت ہے، اوصیاء کی میراث ہے۔ ان الامامۃ خلافت اللہ و خلافت الرسول، امامت کیا ہے؟ اللہ کی جانشینی ہے اور اس کے رسول کی جانشین ہے۔ و مقام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اور امامت کیا ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا امام ہے۔ و میراث الحسن والحسین، اور امامت جو ہے وہ حسن اور حسین کی میراث ہے۔ تو یہ جو امامت ہے یہ امامت کا عہدہ اس قدر بافضیلت ہے۔ تو جو مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ کہ مولا کائنات من جانب اللہ کی جانب سے امام ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔